کون ہے جو الیکشن نہیں چاہتا؟ کون ہے وہ اس نظام کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے؟ وہ کون ہے جس کے حق میں فیصلے نہ آئیں تو وہ حکومتیں گروانے کی طاقت رکھتے؟ کیا الیکشن نون لیگ یا نواز شریف کے کہنے یا چاہنے سے ڈیلے ہوں گے؟ کیا الیکشن آصف زرداری کے کہنے سے ڈیلے ہوں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خبردار کیا تھا کہ جسے الیکشن پر شکوک ہو وہ اپنی بیویوں سے اظہار کرے، میڈیا پر نہیں۔ اور آج ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل ہونے کے بعد چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس پہنچ گئے کہ ان کی کریے۔ لیکن کون ہے جو وقت پر الیکشن نہیں چاہتا؟ کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2024 تک بھی الیکشن بھول جائیں، مگر وہ کون ہے جو الیکشن نہیں چاہتا؟ کون ہے وہ اس نظام کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے جس کے لیے الیکشن نہ ہونا فائدے میں ہے؟ عوام، سیاستدان، فوج یا پھر کوئی اور؟ کیا الیکشن نون لیگ یا نواز شریف کے کہنے یا چاہنے سے ڈیلے ہوں گے؟ کیا الیکشن آصف زرداری کے کہنے سے ڈیلے ہوں گے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہفتہ 10 دن ڈیلے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو کیا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے جنرل الیکشن کے لیے بیوروکریسی کی خدمات لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات لینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ اور خبریں ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا جو 18 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ تو کیا پی ٹی آئی الیکشن نہیں چاہتی؟ سوال ہے، کیا پی ٹی آئی الیکشن نہیں چاہتی تو کیا پھر فوج چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے؟ جیسے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے امریکہ دورے کو بھی کچھ لوگ الیکشن میں تاخیر کی وجہ قرار دے رہے اور سوشل میڈیا پر پروگرام کرتے نظر آتے ہیں کہ جیسے چیف آف آرمی سٹاف امریکہ سے الیکشن کی تاریخ لینے گئے، یعنی حد ہے۔ تو فوج تو ہرگز نہیں چاہتی کہ الیکشن میں تاخیر ہو، وہ تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو تاکہ ملک آگے بڑھ سکے اور ایک مضبوط حکومت قائم ہو۔ تو پھر وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشن کچھ آگے کر دیے جائے؟ اس کے لیے آپ کو میں ایک نظر ماضی میں لے کے جاتا ہوں۔ وہ کون ہے جس کے حق میں فیصلے نہ آئیں تو وہ حکومتیں گروانے کی طاقت رکھتے اور نئی حکومتیں بنانے کی بھی؟ سوچیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے شہروں کو مفلوج کر دیا تھا؟ وہ کون تھا جو تحریکیں چلانے کے لیے زیادہ راہ فراہم کر رہے تھے؟ کس نے بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کروائیں؟ اور وہ کون سا طبقہ ہے جو سیاسی گہما گہمی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ اور جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو یہ طبقہ سب سے پہلے اپنے دکھڑے لے کر پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے سیاستدانوں اور گزشتہ دور کے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں سے معیشت تباہ ہوئی اور اب وہ کتنے پر امید ہیں، اور اگر ان کو مرات مل جائیں تو وہ کیسے ملک کی معیشت کو کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اب سیاستدانوں سے بڑی حد تک مایوس ہو چکا ہے، اور اس طبقے کو نگران سیٹ اپ بہت سوٹ کرتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ اس طبقے کا نمائندہ نگران حکومت میں وزیر تجارت بھی ہے اور ملک کو دورے کرتا پھر رہا ہے۔ اور ادھر سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 60,000 کی حد عبور کر کے نئی تاریخوں پر تاریخ رقم کر رہا ہے۔ یہ طبقہ ہے بزنس مین طبقہ یا کاروباری طبقہ جو موجودہ نگران سیٹ اپ سے بہت خوش ہے، چاہے وہ وفاقی ہو یا پھر صوبائی نگران حکومتیں، وہ ان سب سے بہت خوش ہیں۔ تو بڑے کاروباری طبقے کے لیے سب کچھ منگل چل رہا ہے اور سیاستدانوں پہ سرمایہ کاری بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو کیا الیکشن نہ کروانے کے پیچھے یہی کاروباری طبقہ ہے؟ یہ نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے، ہم تو صرف حالات اور واقعات بتا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای سے بھی بیرون سرمایہ کاری متوقع ہے اور ایس آئی ایف سی کے ذریعے موجودہ نگران حکومت اس کا بہترین انتظام کر رہی ہے، تو اس صورتحال میں الیکشن کا کیا قابل قبول ہوگا جنہیں پہلے ہی متنازع کرا دیا جا رہا ہے؟ اور اس کے نتائج کون قبول کرے گا؟ تو پھر سیاسی افراتفری ہوگی، تو ان حالات میں بیرونی سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے تو کیا نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، جے یو آئی کیا الیکشن چاہنے پر چپ رہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ادھر ادھر سے بندے پکڑ کر گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش میں لگے اور جو عوام کا موڈ بنا ہوا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن کچھ عرصہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، مگر ان کا نام نہ آئے اور یہ معاملہ بھی پی ٹی آئی کے گلے پڑ جائے تاکہ ان سیاسی جماعتوں کو اپنا پروپیگنڈا کرنے اور آپس میں دھینگا مشتی کا زیادہ سے زیادہ موقع مل جائے۔ اور شہباز شریف نے تو
کہہ بھی دیا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کے خلاف سازش کر رہی ہے. تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن نہ ہونا سوٹ کرتا ہے. کسی بھی موجودہ سیاسی لیڈر کا عوام سے رابطہ نہیں، چاہے وہ نواز شریف ہو یا پھر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان یا پھر جہانگیر ترین، علیم خان وغیرہ. سب آپس میں مل کر کھچڑی پکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بات بنتی نظر نہیں آ رہی. میاں صاحب کا معیشت کا منجر نہیں بک رہا تو پھر سے مجھے کیوں نکالا، حساب لوں گا کے نام سے پاپڑ نیم کو بیچنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اکیلے بڑی تعداد میں ووٹ لے کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو. اور جو لیڈر اس اپوزیشن میں ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں، جو لیڈر اس پوزیشن میں ہے وہ جیل میں مقدمات بھگت رہا ہے. حالت یہ ہے کہ عدالتیں بھی جیل میں لگائی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سارا ڈرامہ چل رہا ہے اس کا کلائمیکس کیا ہوگا اور ڈراپ سین کیا ہوگا. یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل.